السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور خاص سوال کا جواب جانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی روح موت کے فرشتے ملک الموت علیہ السلام نے نکالی اور پھر واپس کر دی۔ ناظرین، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے پاس آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسے دیکھتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ ناظرین، جب موت کا فرشتہ حضرت اجرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک تماچا مارا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں اجرائیل علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے انہیں تھپڑ مارا۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، کیونکہ جب موت کا فرشتہ یا جن انسانی شکل میں ہو تو اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا میری روح قبض کرنے آیا ہے؟ ملک الموت بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راستے سے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت بولے، آپ کے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس منہ سے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں پیر کے راستے سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر طور کی پہاڑی پر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہا، اے اجرائیل، کتنی ہزار باتیں میں نے تم کو بتا دیں، بس اسی لیے اتنی جلدی اپنی جان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو موسیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ تو وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور طور پہاڑی پر جا کر تیری حمد ثنا کروں اور وہیں تیری باتیں سنوں، میری ہزار جانیں قربان تیری باتوں پر۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر جا کر عرض کی، خدایا، میں اپنی امت اور اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو انہیں جیسا چاہے ویسا رکھے اور انہیں حرام خوری سے بچائے رکھنا، کیونکہ میری امت کمزور ہے۔ لہٰذا غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، زمین پر اپنی لاٹھی مار۔ جب لاٹھی ماری تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا میں لاٹھی مار۔ جب دریا میں لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے کالا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا، اس پتھر پر لاٹھی مار۔ جب پتھر پر لاٹھی ماری تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا، اور تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو میں تیری امت کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر ملک الموت علیہ السلام ایک بیل لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے۔
آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد موت ہے تو میں ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مجھے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکوں تو وہاں تک پہنچ جائے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس کے قریب لال رنگ کے ٹیلے پر ہے۔ کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں لال رنگ کے ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، بلکہ مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات میں 50 نماز فرض فرمائی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نماز کو کم کرائیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ بار بار آتے جاتے رہے، اور ہر بار نماز میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ دن رات میں 5 نماز تک کم ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا واجب فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 خاص بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت اجرائیل علیہ السلام کو دیا ہے، اور انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں بہت خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روحیں قبض کرتے وقت بہت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت اجرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ جو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ایک مرتبہ وحی کے ذریعے یہ فرمان بھیجا کہ میں تمہیں ہر روز تمام انسانوں کے اعمال کے برابر مرتبہ دیتا رہوں گا۔ اس کا مطلب اس زمانے میں جتنے انسان دنیا میں تھے ان کے اعمال کے برابر تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو میرا اعمال اور بڑھنا چاہیے، اور انہیں اپنی عمر کی فکر ہونے لگی، کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ 4تھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ملک الموت علیہ السلام نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیران ہو کر کہا کہ بہے تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ وچار میں تھا اور زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ تم انہیں لے کر 4تھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کو ایک اور طریقے سے بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ فرشتے نے یہ سوال ملک الموت سے پوچھا تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکتے جتنی بھی نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جنت اور دوزخ کی سیر کی اور اس کی
जानकारी कुछ इस तरह है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्द सना और इबादत में लगे रहते थे और फरिश्तों में बहुत ही मोहब्बत और इज्जत की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनके पास बैठा करते थे, बल्कि एक बार हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हैं और उन्हें ही रूह निकालने का काम मिला है, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोजख देखूं। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोजख दिखाई और दोजख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ का मंजर देखते रहे। आखिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोजख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा कि उनके बीच फ़ैसला करें। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उस फ़रिश्ते को पूरा वाक़या बताया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हम उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काब बिन अहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फ़रिश्तों के साथ इबादत कीजिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फ़रिश्तों के साथ इबादत में लगे रहते हैं। अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को दुनिया में भी अपनी सब नेमतों से नवाजे और मौत की सख्तियों से हम सबको बचाए। आमीन या रब्बुल आमीन। नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।